الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 20 رکعت تراویح۔ کیونکہ احناف کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے، تو اکثر مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو 20 رکعت تراویح ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور جو حنفی ہیں وہ 20 رکعت تراویح وہ جو پڑھتے ہیں تو ضعیف روایات سے ثابت ہے، جبکہ حقیقت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحیح ستہ جو حدیث مبارکہ کی معتبر کتب سمجھی جاتی ہیں، ان میں سے یا ان کے کسی بھی حدیث میں کسی روایت میں صراحتاً 20 رکعت تراویح کا تذکرہ نہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی یہیں تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کوئی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے اور کوئی اکیلے تراویح پڑھ رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام پر جمع کر دیا جائے اور ایک ہی ان کی جماعت مقرر کر دی جائے۔ تو آپ نے وہ ایک جماعت مقرر کر دی، اور جب دوسرے دن آئے تو دیکھا اس جماعت کو کہ جو تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، حضرت ابی بن کعب کو آپ نے امام مقرر فرمایا تھا، اور وہ تراویح ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ تراویح کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو پھر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ میں 20 رکعت تراویح کی تعداد کسی بھی حدیث میں معین 20 رکعت تراویح کی تعداد نہیں آئی۔ جن حدیث مبارکہ میں آئی ہے وہ روایات اور وہ حدیث مبارکہ صحیح ستہ کی کتب کے علاوہ ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوی الوتر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح کی ادا فرماتے تھے وتر کے علاوہ۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک شبہ لاحق ہو سکتا تھا کہ وتر اس میں شامل ہے یا نہیں، لیکن خود حدیث مبارکہ کے اندر اس کی تصریح کر دی گئی، خود حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ جو 20 رکعت تراویح ادا فرماتے تھے وہ وتر کے علاوہ ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث۔ دوسری حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں، دوسری حدیث مبارکہ ہے موطأ امام مالک کتاب الصلاۃ میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، کہ ابن رمان کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، یعنی 3 رکعتیں وتر کی ہوا کرتی تھیں اور 20 رکعتیں تراویح کی ہوا کرتی تھیں۔ یہ تھی دو حدیث مبارکہ، ایک مصنف ابن ابی شیبہ کی اور ایک موطأ امام مالک کی۔ اب ان حدیث مبارکہ، یہ دو حدیث مبارکہ پیش کی، ان دو حدیث مبارکہ پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ تو مرسل ہے، تو مرسل ہے تو پھر اس سے دلیل کیسے پکڑی جا سکتی ہے؟ تو اس بات کے یہ جو اعتراض ہے اس کے اوپر اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک کہ مرسل روایت جمہور علماء کے نزدیک حجت ہے، احناف کے نزدیک بھی حجت ہے، اور جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک مرسل روایت حجت ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مرسل روایت احکام میں حجت ہے، مرسل روایت کی تائید میں جب دوسری روایت آ جائے یا دوسری کوئی مرسل روایت آ جائے تو اس وقت مرسل روایت بھی، مرسل حدیث مبارکہ بھی حجت ہوتی ہے، اور پھر اس حدیث مبارکہ کی میں جو اس حدیث مبارکہ کی تائید پیش کی، ایک تو موطأ امام مالک سے پیش کی، اسی طریقے سے مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث ہے، موطأ امام مالک ہے، اور حدیث مبارکہ کی دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ تھے دو حوالے۔ اب یہ ترمذی شریف،
اس کی جلد اول ہے، اس کی جلد اول میں امام ترمذی رحمہ اللہ بابو ما جاء فی قیام شہر رمضان، اس یعنی رمضان کی مہینے میں قیام کے بارے میں جو حدیث مبارکہ آئی ہیں اس کی فضیلت میں حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد آخر میں آپ فرماتے ہیں، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جب ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے اوپر جو موقفات ہوتے ہیں اور جو مذاہب ہوتے ہیں، یعنی جیسے شوافع کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، اور احناف کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، اور سفیان ثوری کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، امام ترمذی اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب جیسے اسی مقام پر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، اب یہ تو حدیث پہ حکم تھا، اس کے بعد فرماتے ہیں واختلف اہل العلم فی قیام رمضان فرعى بعض من يصلي 41 رکعتا مع الوتر وهو قول اہل المدینہ، فرماتے ہیں کہ اہل علم کا رمضان کے قیام کے بارے میں اختلاف ہے، اور بعض وطر کے ساتھ 41 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ اہل مدینہ یعنی مدینہ والے جو 41 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والعمل على هذا عندهم بالمدینة واکثر اہل العلم على ما روى عن علی وعمر وغیرهما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی وهكذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتا، یعنی کیا فرماتے ہیں آگے وہی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا موقف بھی یہی ہے کہ تراویح 20 رکعتیں، امام سفیان ثوری کا موقف بھی یہی ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں، فرماتے ہیں جمہور کا موقف بھی یہی ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں، اور فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلدنا مکہ یصلون 20 رکعتا، فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے مکہ والوں کو پایا، اور ہم نے اسی طرح مکے والوں کے عمل کو دیکھا کہ وہ بھی تراویح کی 20 رکعتیں ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ 3 حوالے مختصر حدیث مبارکہ کی کتب سے پیش کیے گئے، اس کے علاوہ درجنوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، اور کئی کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ کی کئی کتابوں کے اندر یہی روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں ادا فرمائی، اور صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین میں سے بھی جمہور کا جو مذہب تھا وہ یہی تھا کہ وہ تراویح کی 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہے، اور یہ بھی بات پیش نظر ہے کہ عرب و عجم میں سے کسی کا بھی 8 رکعت تراویح کا موقف نہیں، اور نہ ہی کبھی اس سے پہلے 8 رکعت تراویح ادا کی گئی ہے، اور نہ ہی اب ادا کی جاتی ہیں۔ بس یہی چند مخصوص لوگ ہیں جو گنے چنے لوگ ہیں جو تراویح کی 8 رکعت پر زور دیتے ہیں، لیکن بہرحال حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح کبھی نہ ثابت تھی اور نہ ثابت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔